علامہ مشرقی نے کیا خوب کہا کہ رخصت کرو یہ سب علم، اٹھو نئے سرے سے، فطرت کا حل نکال لو فطرت کی چیستاں سے۔ بنیاد سب تجسس کی نئی ہوں فطرتی ہوں، وہ عقائیوں میں رب کے اندازوں سے ملی ہوں۔ انسان کی نظر اونچی چڑھے یہ امر لازمی ہے، ورنہ یہ کھیل سارا خوش فہمی نظر کی ہے۔ آج محلہ والی نظام حکومت سے خدا اور انسان ایک پیج پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان میں یہ کسی اور اسلامی ملک کے مسلمان اب بھی فقر، عشق، جمہوریت، اشتراکیت اور سوز کی لا حاصل گفتگوؤں سے ہٹ کر دین اسلام کی تحریک سے اخذ ہونے والے نتائج کے علم کو اپنا لیں تو روئے زمین پر ان کی بادشاہت کا قائم ہونا انتہائی معمولی انعام ہے۔ بلکہ ہم مسلمان تو قرآن حکیم کے پیغامات پر اپنے جسم کے خدائی انعام، آنکھ، کان اور دل و دماغ کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر غور و فکر کریں تو اس کائنات میں موجود گلیکسیوں اور کروں پر اپنی حکومت، اپنی حاکمیت قائم کر کے پیدائش کائنات کے آخری مقصد یعنی لقائے رب کے مرحلے تک دنیا کو پہنچا سکتے ہیں۔ ہم خاکسار اسی علمی حقیقت اور رموز خالقیت کو بھانپتے ہوئے اور نبوت کے ارتقائی منازل پر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن حکیم اور دین اسلام کا ضمیمہ محلہ والی نظام کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ نسل انسانی کی آئندہ کی زندگی کی تشکیل اسلام پر ہی ہو۔ یہ محلہ والی نظام حکومت یقیناً صاحب نظر کو یک لخت چونکا دے گا اور قرآن پاک کی یہ عملی تصویر نسل انسانی میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دے گی۔ بے شک کسی بھی قوم کی نجات اسی میں ہے کہ اس کے پاس حقیقت ہو، اور ہم خاکسار آپ کے پاس کائنات کی تمام موجودہ حقیقتوں میں سے سب سے بڑی حقیقت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ہے نظام فطرت جس کی سچائی، بڑائی اور حقیقت پر اس روئے زمین کا ہر ذی شعور انسان اپنے سیاسی، مذہبی اور سماجی تفرق کو بالائے طاق رکھ کر متفق ہے۔ اگر ملت نے انتہائی غور و فکر کے ساتھ دین اسلام کے ضمیمہ یعنی اپنے محلہ والی نظام کو نظام فطرت اور قانون قدرت کے قلم میں ڈالنے کے لیے عملی اقدام اٹھا لیے تو اصلاح کی بنیادی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام فطرت کیا ہے اور قانون قدرت کس شے کو کہا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھو، قرآن و حدیث سے وحی یعنی ہدایت لے کر جو اثرات و نتائج آپ کا ذہن اخذ کرتا ہے وہی قانون قدرت کہلاتا ہے اور یہی خالق کائنات کی منشا ہے۔ اور جب ہم ایک تنظیم اور مجلس کی صورت میں عمل پیرا ہوتے ہیں یعنی ایک کہتا ہے دوسرا مان لیتا ہے، خدا کہتا ہے نبی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور انسان اس کو اپنا لیتا ہے، یا لبیک کہتے اس کی خواہش کو ممکن بنانے میں جت جاتا ہے، اسی صورتحال کو خدا اور انسان ایک پیج پر ہے قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہی خاکسار تحریک کا پیش کردہ محلہ والی نظام ہے، اور اسی صورت حال میں ہمیں علم و خبر کی دنیا میسر آتی ہے، اور جن مسئلوں اور مشکلوں کے روبرو ہم کھڑے ہیں اور جس نزاع عالمی میں ہم گھرے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں زور اور زر کی گردش رک گئی ہے اور ساری زمین ہی اس معاشرتی اور معاشی ناانصافیوں، ناہمواریوں کے سبب دکھی ہے، اور قانون قدرت اسی رکاوٹ کو کفر سے تعبیر کرتا ہے، اور نسل انسانی کے ہزاروں مسئلوں سے نجات کا واحد حل یہی ہے کہ فطری اساس کی بنا پر ایک نظام محلہ والی سطح پر قائم کیا جائے جو زندہ، حاضر، جسمانی طور پر موجود امیر محلہ کی قیادت سربراہی میں قائم ہو، اور اس امیر محلہ کا چلن نبوت پر ہوتا کہ وہ اپنے اہلیان محلہ کو جھوٹی خالقیت سے چھٹکارا دلائے، جھوٹی خانقاہیت سے چھٹکارا دلائے اور معاشرتی احترام
اور معاشی استحکام کے یکساں مواقع کی فراہمی کو ہر عام و خاص کے لیے ممکن بنائے۔ بالآخر یہ محلہ وائی نظام جو نظام فطرت اور قانون قدرت کی ایما پر آرگنائز ہوگا، آگے چل کر اہلیان محلہ کے اجتماعی معاشی ہب بھی قائم کرے گا، اور زور اور زر کے حصول کی انفرادی دور میں شہری افراد خود ساختہ آئین اور اشرافیہ کے ایما پر قائم سیاسی، لسانی، مذہبی اور سماجی دھروں سے بھی نجات کے سامان پیدا کرے گا، اور جو خلق خدا کو ٹیڑھا قرار دے کر اسے سدھارنے کے چکروں میں اپنے ہی وہم و گمان میں گم ہو کر فرضی شہادت کے جام چوم کر دنیا کو امن سے دو چار کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں کے جھوٹ اور سچ کی کھچڑی بھی بے نقاب کر کے بے اثر کرے گا۔ یہی بشر کی آلائشیں ہیں۔ مغربی جمہوریت اور اشتراکیت بھی کسی تمسخر سے کم نہیں۔ جو نظام فطرت اور قانون قدرت کو اپنا امام نہیں مانتے، ان کی کسی فکر میں جمہور کی آسائش کے سامان نہیں، میں ان کے وضع بے محل میں جہاں کا امن نہیں۔ ہم خاکسار ان رازوں سے مزید پردے ہٹا کر ان کے مکر بے پناہ کے مزید خلاف اچکنے کے متقاضی ہیں۔ ہم معاشرے میں پہلے سے جاری و ساری بدتمیزی کی روایتوں کو رواج دے کر معاشرے میں ہر قیمت پر اپنے لیے روٹیوں کے سامان پیدا کرنے والی جماعتوں، پارٹیوں، گروہوں اور فرقوں میں مزید ایک اور دھڑے کا اضافہ کر کے لعنت کا طوق گلے میں ڈالنے کے بھی ہرگز روادار نہیں، اور معاشرے میں لوگوں کو سہانے خواب دکھانے والے دھڑے کے طور پر خود کو پیش کر کے شرک جیسے ناقابل معافی جرم کے مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتے۔ ہم نے تو نسل انسانی کا پھر سے حقیقت سے رشتہ جوڑنے کی ٹھان لی ہے، یعنی نظام فطرت اور قانون قدرت جو کہ منشاء خدا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اور امیر محلہ ہی ہمارا راہبر ہے، ہمارا مسیحا ہے، اور اہلیان محلے کا شعور و علم، اثر و رسوخ منشاء خدا اور نظام فطرت اس کے راہبر ہیں، اور اسی محلہ والی نظام کے رموز حاکمیت ہمیں خود خدا کے ہاں سے ملتے ہیں، اور دین اسلام کے پانچوں رکن اسی نظام فطرت اور قانون قدرت کو اپنانے کے ٹول ہیں جو رب آسمان سے ہماری نسبت قائم کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم خاکسار کسی خاص مذہبی عقیدے یا کسی خاص سیاسی فکر کو آپ کو اپنانے کی دعوت دے کر خود کو ترم خان نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے ابتدائی علم کی رہنمائی کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں سیاسی سماجی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اپنے وجود کے پہلے واسطے، یعنی اپنے محلوں کی سطح پر اپنوں میں سے مقرر کردہ، یعنی اپنے ہی نامزد کردہ امیر محلہ کی قیادت میں متحد ہو کر خود کو اپنی تمام تر غلطیوں، سستیوں، غفلتوں اور غلاستوں سمیت خدا کے حضور پیش کر دیں، جیسے ہم اپنے بچپن میں اپنے پیشاب اور پوٹی کی غلاظت لے کر اپنی ماؤں کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، اور ہماری مائیں ہمیں نہلا دھلا کر پھر سے نئے کپڑے پہنا کر دنیا کے سامنے پیش ہونے کے قابل بنا دیتی تھی۔ اسی طرح جب ہم محلہ والی نظام کے تحت ایک ہو کر اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور یہی ہمارے اپنے حصے کا کام ہے، پھر خدا جانے، خدا کا کام جانے، کیونکہ موجودہ دور کی ہماری پولیٹیکل اور سائنسی تھیوریز اشخاص کے وہم و گمان کے تصور میں موجود ہیں جو نظام فطرت اور منشاء خدا کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ ناپھنس غرض ہے یہ ہر رنگ جبر و استحصال، ناپھنس غرض ہے یہ ہر رنگ جبر و استحصال، فرنگیانہ سیاست ہے جان کذب و فساد، جس قوم کے رہبر ہوں رعیت کے لٹیرے، اور سال شیاطین کو جہنم کا مزہ دو۔ اب ذہن ہے غلام، شکاری ہے چار سو، اور گھات یہ کہ نام ہو سب سے میرا بلند۔ واہ مشرقی کیا خوب کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فالو کیجئے، اور اپنے حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے کرنے اول کے حقیقی، سچے اور کھڑے نبوی دین اسلام کے احیا میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے ایمان کو مستحکم کیجئے۔